محمد احمد صاحب بکر سے پوچھتے ہیں، آج کل معاشرہ میں ذہنی ناآسودگی کی وجہ سے طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، گھر اجڑ رہے ہیں۔ پہلے میاں بیوی کی ناچاقی میں رشتہ دار اور دوست احباب مثبت کردار ادا کر کے صلح صفائی اور رجوع پر زور دیتے تھے، اب ایسا بھی بہت کم ہے۔ خلع کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فیملی کورٹ سے جاری ہونے والا خلع کا آرڈر درست ہے؟ اور کیا یہ خلع کا آرڈر کسی دوسری جگہ خاتون کی شادی کے جواز کے لیے کافی ہے؟ جناب محمد احمد صاحب، آپ نے جس سماجی پریشانی اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعی انتہائی پریشان کن بات ہے، جس کی روک تھام اور سد باب کے لیے انتہائی سنجیدگی اور فکر مندی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور دین اسلام کے زرعی اصولوں اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے دور اور لا تعلق ہوتے جانے کی وجہ سے جس طرح ہماری زندگی عمومی طور پر اصول خداوندی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ جو لوگ ذکر الہی اور یاد خدا سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے کے تحت بہت سی مشکلات میں گری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ سماجی اور معاشرتی پہلو بھی ہے کہ ہمارا خاندانی اور عائلی نظام بھی دین اسلام کی تعلیمات اور ہدایات سے دور ہونے کی بنا پر بہت سی ناہمواریوں اور اونچ نیچ کا شکار ہے۔ نکاح آپس میں الفت و محبت اور جوڑنے کا ذریعہ ہے، اتحاد اور یگانگت کا سبب اور بہانہ ہے، جبکہ طلاق سے ان نیک مقاصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا طلاق انتہائی مجبوری کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے، بغیر ضرورت اس کو ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، خاندان اور معاشرے بکھر جاتے ہیں اور قریب ترین رشتوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نزاع کی صورت میں اور اختلاف کے موقعوں پر زوجین کے درمیان مصالحت و مفاہمت ہی شریعت مطہرہ کی اولین ترجیح اور اختیار ہے، مگر جیسے آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ اب اس نفسہ نفسی اور خود غرضی کے دور میں مصلحانہ کردار اپنانے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی پریشانیوں کا دکھڑا اور رونا رو رہا ہے۔ یہاں ہم ذرا اس بات پہ غور کریں کہ آخر اس مقدس رشتے کی بے قدری اور بے توقیری کی وجوہات کیا ہے۔ بہت سی باتیں ان وجوہات میں شامل ہیں، جن میں نمایاں طور پر چند باتیں یہ ہیں: برداشت کی کمی، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد کا نہ ہونا، گھریلو اور سماجی مشترکہ ذمہ داریوں کو شیئر نہ کرنا، خواتین اکثر اپنی بہنوں یا سہیلیوں کی خوشحالی دیکھ کر اپنے خاوند کی تنگ دستی پر اس سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں کا مالدار سسرال سے مادی فوائد کی امید اور لالچ کرنا اور یہ امیدیں پوری نہ ہونے پر طلاق کی نوبت تک پہنچنا۔ اسلام کے اندر جائز اور مستحب ایک سے زیادہ شادیوں کے معاملے میں خواتین کا بیجا طور پر زیادہ حساس ہونا اور اسی بات کو جھگڑے کا بنیاد بنا کر طلاق کا مطالبہ کرنا۔ گھریلو زندگی میں ایثار اور قربانی کی بجائے خود غرضی اور اپنی مرضی و خواہشات کو مقدم سمجھنا، سنجیدگی کی بجائے سطحی جذبات پر مبنی رشتوں کا استوار ہونا، اسی طرح بہت سے وجوہات ہیں۔ لہذا ان اسباب اور عوامل پر غور کیا جائے، جہاں جس کیس میں جو وجہ نزاع بنتی ہے اس کے ازالے کی کوشش کی جائے، اور عمومی طور پر زندگی طرفین پر اعتماد کے ساتھ اس احتیاط کے ساتھ گزاری جائے کہ ان اسباب و عوامل کو کسی کی عائلی زندگی میں داخل ہونے کا راستہ ہی نہ مل سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خاندان کے بڑے بزرگ اور سمجھدار لوگ جو ماشاءاللہ قبل از وقت ہواؤں کا رخ سمجھ جاتے ہیں، وہ اس نوبت تک بات کو پہنچنے ہی نہ دے، اپنا کردار ادا کرے، کھل کر مشکلات پہ گفتگو کرے اور ان کا حل نکالے، وہ حل جو ایک خاندان کو جوڑے رکھنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو توڑنے اور بکھیرنے کا سبب ہو۔
باقی جہاں تک عدالتی خلا کی بات ہے تو یہ معاملہ ہر کیس میں الگ طرح سے دیکھا جائے گا کہ عدالت نے یہ فیصلہ عورت کے حق میں کیوں اور کس بنیاد پر دیا ہے۔ ہر کیس کے دستاویزات اور شواہد و ثبوت دیکھ کر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ البتہ عمومی اصول یہ ہے کہ خلا بھی دیگر مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے، اور ان معاملات کے معتبر ہونے کے لیے جانبین یعنی طرفین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح خلا کے معتبر اور اثر انداز ہونے کے لیے زوجین یعنی میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے، اور اس میں شوہر کی اجازت اور رضامندی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات میں جب تمام تر حجتیں پوری کی جائے یا شوہر نکاح کے مصالح اور مقاصد کو ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو بزور عدالت شوہر کو ان کی ادائیگی پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی نہ کرے، ہمارے عدالتی سسٹم کے تحت اس کے نام بار بار سمن بھیجا جائے، سمن کی وصولی اور تعمیل بھی ہو جائے، مگر وہ عدالت حاضر نہ ہو، نہ ہی بیوی کو وہ طلاق دے اور نہ ہی نان و نفقہ اور رہائش، اور بیوی اس سے طلاق یا خلع لینا چاہے، تو ان مخصوص حالات میں جب شوہر کا قصد اور ارادہ ہی یہی ہو کہ اس کو ستانا ہے، تنگ کرنا ہے اور اس کی زندگی کو عذاب کی شکل میں تبدیل کرنا ہے، تو ان حالات میں قاضی کو یہ شرعی اختیار حاصل ہے کہ وہ شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے، چاہے وہ خلع کی ڈگری جاری کرے یا شوہر سے طلاق دلوائے یا تنسیخ نکاح کرے۔ اور ایسی صورت میں ہونے والی جدائی شرعاً صحیح ہے، جو باقی احکام شرعی کو ملحوظ خاطر رکھ کر نکاح اور طلاق اور عدت سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان آداب اور احکام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد کسی بھی آگے رشتے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم